روز جمعہ ہے، روز مغفرت ہے۔ اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بالخصوص بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو مومنین اور مومنات مریض ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنا عبادت ہے، بلند ترین صلوات پڑھیے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقام پہ جمع ہونا عبادت شمار فرمائے اور اس آزادانی کو اسی طرح قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص عنایت حسین مرحوم و زوجہ مرحومہ، مختار حسین و زوجہ مرحومہ، ریاض حسین و زوجہ مرحومہ، ممتاز حسین و زوجہ مرحومہ، اور باقی بھی جتنے مرحومین ہیں، اے بار الہ تجھے پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ ان کو بخشش اور مغفرت کی دعا سے مالامال فرما۔ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اے بار الہ تجھے پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص بانیوں کے جتنے بھی حاجات ہیں، اے بار الہ ان پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیے۔ میرے واجب الاحترام، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے کیونکہ یہ پاک ہستیوں کا ہی ذکر ہے، تو پاک ہستیوں کے ذکر میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ملائکہ بھی تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ حدیث قصہ میں موجود ہے، ابھی ہم نے حدیث قصہ پڑھی، وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِکَةُ، جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ کے ساتھ ساتھ آسمان سے ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ آ کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ فرشتے ان مومنین کے لیے، ان محبان علی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے پیاروں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں،
تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سلام پر یاد محمد کی ذات۔ تو میرے دوست، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام تک پہنچا، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس ذات نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو راسخ کیا ہے، اور اس ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں علی علی حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کیا وہ قادر مطلق اس بات پہ قادر تھا یا نہیں کہ وہ ہمیں کسی مشرک کے گھر پیدا کرتا؟ کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا۔ کیا وہ ذات اس بات پہ قادر تھا کہ ہمیں کسی یہودی یا کسی عیسائی کے گھر پیدا کرتا؟ کر سکتا تھا یا نہیں؟ اگر وہ ذات چاہتی ہمیں کسی منافق کے گھر، علی کے دشمن کے گھر پیدا کرتا، کیا وہ ایسا کر سکتا تھا یا نہیں؟ تو اس نے ایسا نہ کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، اور اسی نعمت کی قدر کرے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت اور مودت کو حاصل کیا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک شخص آپ کے پاس آئے، توجہ ہے نا، آپ کے پاس آ کر کہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت و ولایت کو نکال دو، تو آپ کیا یہ سودا کر لیں گے؟ جی نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ حیدری۔ تو آپ نے میری بات پہ کیا کر دی؟ تائید کر دی۔ ماشاء اللہ، مناسبت ہے، آپ نے شعر پڑھا، تو چلو میں رقم بڑھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی آ کر آپ سے کہے میں آپ کو 1 ارب روپیہ دیتا ہوں، اور اس کے عوض میں، اس کے مقابل میں اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، تو کیا یہ سودا کر لیں گے آپ؟ چلو رقم بڑھا دیتے ہیں، 10 ارب روپے، 50 ارب روپے آپ کو دیے جائیں، اور اس کے مقابل میں کہا جائے اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتائیں یہ سودا کر لیں گے آپ؟ دیکھ لو، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بیوی بچے بھوک سے بھی مر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ حالت ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں اتنی بڑی دولت آپ کو دیتا ہوں لیکن اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، تو کیا آپ یہ سودا کر لیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ نے سر نفی میں جواب دیا، ہلا کر نفی میں جواب دیا، اسی طرح ایک شخص چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا، گھر میں دوسرا تیسرا دن ہے، فقر و فاقہ ہے، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے تاکہ میری یہ پریشانی دور ہو سکے۔ اب جیسے چھٹے امام نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، جیسے چھٹے امام نے فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب اس نے کہا مولا، آپ اچھی یعنی کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، گھر کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں، گھر کے باہر کی باتیں بھی
جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میرے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج دوسرا تیسرا دن ہے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، فقر و فاقہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا مالدار ہے، مولا مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنی اس مشکل کو آسان کر سکوں۔ تو چھٹے امام نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب جیسے چھٹے امام نے یہ دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب اس مومن نے کیا کیا؟ اپنا سر جھکا دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اب چھٹے امام نے اسے زیادہ دیر پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اگر کوئی شخص آ کر تجھے کہے کہ میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا جیسے آپ نے نفی میں جواب دیا تھا۔ امام نے رقم کی تعداد بڑھائی۔ چلو اگر کوئی آ کر تجھے کہے کہ میں تجھے 1000 دینار دیتا ہوں، دینار کی بڑی اہمیت ہے، اس زمانے دینار کی بڑی اہمیت تھی۔ 1000 دینار آج کل کے زمانے میں کروڑوں روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چھٹے امام اس شخص کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے اور کہے اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں روایت اس حد تک لکھی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تیرے قدموں میں زمین و آسمان کے سارے خزانے رکھ دے اور اس کے عوض میں تجھے یہ کہے کہ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو شخص نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا مولا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس خزانے کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں لیکن اپنے دل سے آپ کی محبت کو کبھی نہیں نکال سکتا۔ یا اب چھٹے امام نے جیسے ہی اس مومن کا یہ جواب سنا، چھٹے امام فرماتے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا تھا تو بڑا مالدار ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے محمد والے محمد کی محبت۔ اس محبت کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ یہ ایسا نہ ہو محمد والے محمد کی محبت ہمارے دل میں ہو اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں۔ کیا محبت کے جو شرائط ہوتے ہیں، محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، کیا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں؟ دیکھیں نا، اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ان محبت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں نا، اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، تو کیا کہا جائے گا یہ جی محب ہے؟ نہیں، پہلے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، محبت کے شرائط کو دیکھنا پڑیں گے، پورا کرے گا تب جا کر یہ صحیح معنوں میں محب کہلانے کا حقدار ہوگا۔ سبق پڑھے والے محمد کی ذات پر۔ اب دیکھیے اس نعمت کی قدر کیجیے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے یا گناہوں میں گزرتی ہے؟ اگر مومن کو دیکھا جائے مومن کی زندگی کیسے گزرے؟ کیا نیکیوں میں گزرنی چاہیے یا برائیوں میں؟ برائیوں، نیکیوں میں۔ اگر مومن گناہ کرتا ہے تو کیا مولا علی اس مومن پہ راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے میں حیران ہوں، مومن قیام کی حالت میں ہو، قعود کی حالت میں ہو، نیند کی حالت میں ہو، موت کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہو۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اپنی پوری زندگی اگر دکان میں بھی بیٹھا ہے تو اللہ کی عبادت میں ہو، نوکری پہ بیٹھا ہے تو اللہ کی عبادت میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس وقت مجلس امام حسین میں تشریف لائے ہیں، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں؟ قیام کی حالت میں یا قعود کی حالت میں؟ قعود کی حالت میں، یعنی آپ بیٹھے ہیں۔ آپ نیکی کر رہے ہیں یا نہیں؟ نیکی ہے نا، ذکر حسین سننا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔
جب ذکر اللہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. آپ اس وقت مجلس امام حسین سماعت فرما رہے ہیں تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی عبادت, نیکی ہوئی. آپ کا یہ قعود کی حالت میں بیٹھنا اللہ کی عبادت ہے. اگر آپ کے دل میں ریاکاری آ جائے تو کیا یہ عبادت ہوگی؟ جی میں جا رہا ہوں مجلس امام حسین میں, بانی کو جس نے مجھے دعوت دی ہے مجلس امام حسین میں بلایا ہے, میرا فلاں رشتہ دار ہے, جاؤں گا اس کو اپنی شکل دکھاؤں گا کہ جی میری حاضری ہو گئی. کیا سمجھانی پئی؟ یہ شکل دکھاؤنا والا رواج بہت چل چکے ساری معاشرے سے. ایسے ہی نہیں ہے, ریاکاری ہے یہ. گویا کہ تو اس مومن کے پاس آیا ہے, اس کو شکل دکھانے کے لیے آیا ہے کہ جی میری حاضری ہو گئی. کیا اس طرح کی نیت لے کر آنا مجلس امام حسین میں کیا ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا کرے گی یا نہیں؟ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ ریاکاری ہے. مجلس امام حسین میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمارے کردار میں کیا آ جائے؟ بہتری آ جائے. ہمارے کردار اگر پہلے برا تھا تو اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم اس مجلس کے بعد اپنے کردار کو بہتر بنائیں. ایسے ہی نہیں ہے. اگر مجلس امام حسین میں ہم ریاکاری کریں, پڑھنے والا ریاکار ہو اور سننے والا بھی کیا ہو؟ ریاکار ہو, تو بتائیں یہ مجلس فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. ہمارے کردار میں تبدیلی لائے گی؟ نہیں لائے گی. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ریاکاری میں. پڑھنے والا بھی ریاکار کہ جی میری مجلس میں مجلس پڑھوں گا, واہ واہ ہوگی, نعرے لگیں گے, ٹھیک ہے جی. رونے والے بہت زیادہ روئیں گے, ٹھیک ہے جی. پڑھنے والا اس نیت سے پڑھتا ہے. اب اس نیت سے جو پڑھ رہا ہے کیا یہ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ نہیں, ریاکاری ہے. اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے کس نیت سے آنا ہے؟ دیکھیے اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے یا بے مقصد پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ مجلس امام حسین میں کوئی مقصد لے کر آئے ہیں یا بے مقصد آئے ہیں, گھر سے جو چلے ہیں آپ, کیا مقصد تھا؟ ناراض تو نہیں تھے کیا؟ کوئی مقصد تھا یا بے مقصد آئے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے جناب والا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, تو آپ کہیں جی میں جی ذکر حسین امام حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں. تو اگر وہ کہے کہ مجلس حسین میں آپ جاتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہو یا نہیں, تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو پھر آپ کی دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. لیکن اگر آپ کا جواب یہ ہوا کہ جان میں جی میں نے جانا ہے, مجھے اپنے دوست نے بلایا ہے, فلاں رشتہ دار نے بلایا ہے, جی میں اس کو اپنی شکل دکھانے جا رہا ہوں تاکہ میری حاضری لگ جائے. گل سمجھا نہیں پئی؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہی نہیں ہے, ایسے بن چکا ہے ہمارا معاشرہ. اب اس نیت سے ہم مجلس امام حسین میں آئے کہ ایسی مجلس امام حسین عبادت خدا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے, کیونکہ ریاکاری ہے. آپ اس نیت سے مجلس امام حسین میں آئے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ بانی کو شکل دکھانی ہے. اب یہ آپ کا مجلس امام حسین میں اس نیت سے آنا مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ بے مقصد ہے. اس کا کوئی مقصد ہوتا ہی وہی ہے جو آپ کے کردار میں بہتری لائے. بے مقصد یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے میں حیران ہوں, ہم اپنے اندر کی کمزوریاں دیکھیں, جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ہم اس کو دیکھیں. اب مومن جو ہوتا ہے نا وہ ریاکار نہیں ہوتا. مومن جو کام بھی کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے. آپ قیام کی حالت میں ہو, قعود کی حالت میں ہو, نیند کی حالت میں ہو, حتیٰ کہ آپ کی روح پرواز کر جائے تب بھی آپ اللہ کی عبادت میں ہو. اب اسی طرح ایک روایت پڑھ رہا تھا, بڑا لطف آیا روایت پڑھ کے, دل چاہتا ہے آپ کو بھی سنا دوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ صلوات پڑھی آل محمد کے ساتھ پر. ایک شخص ہے
جس کا نام ہے سدیر سیرفی، چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، آ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اس مومن کو سدیر سیرفی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے سدیر سیرفی، ہمارا محب، ہمارا ماننے والا، ہمارے نام کا کلمہ پڑھنے والا قیام کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، قعود کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، موت کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اب سدیر سیرفی کہتا ہے، مولا چلو یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ قیام کی حالت میں بھی مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، قعود کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ اس وقت قعود کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ یہ سدیر سیرفی کہتے ہیں، مولا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مومن قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے اور قعود کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ مومن نیند کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں کیسے ہوتا ہے اور موت کی حالت میں اللہ کی عبادت میں کیسے ہوتا ہے۔ سوال معقول ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ سدیر سیرفی کی جگہ پہ ہوتے کیا آپ بھی مولا سے یہ پوچھتے ہیں یا نہ پوچھتے؟ مولا یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن نیند اور موت والی بات ہضم نہیں ہو رہی، اس دو حالتوں میں مومن اللہ کی عبادت میں کیسے ہوتا ہے؟ تو چھٹے امام کا جواب سننا چاہیں گے؟ سننا چاہتے ہو چھٹے امام کا جواب؟ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں، اے سدیر سیرفی سن، اگر کوئی مومن رات کے وقت اپنے بستر پر آتا ہے، اپنا سر تکیے پہ رکھتا ہے، تو صبح کی نماز کے وقت جب بیدار ہوتا ہے، جیسے ہی رات کے وقت اپنا سر تکیے پہ رکھتا ہے تو اللہ اس زمین کے اوپر 2 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جب تک یہ مومن سویا ہوا ہے، اے میرے فرشتوں تم اس مومن کے سرہانے میں نمازیں پڑھتے رہو، تو یہ فرشتے نمازیں پڑھتے رہیں گے، ان کی نمازوں کا ثواب اس سونے والے مومن کے نام اعمال میں درج ہو جائے۔ یا اللہ، اب دیکھیے مومن سویا ہوا ہے، حالت عبادت میں ہے، لیکن یہاں ایک کڑوی بات بھی کر دوں، اگر مومن سویا ہوا ہے سورج نکل آئے، نماز صبح کا وقت چلا جائے، تو کیا اسے ایسا ثواب ملے گا جو چھٹے امام نے فرمایا؟ ناراض تو نہیں تھے؟ اگر کوئی مومن صبح کی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے جی، اب اگر اس کے سرہانے 2 فرشتے نماز پڑھتے رہیں تو یہ صاحب، یہ مومن اٹھتا ہے کب؟ جب سورج نکل آتا ہے، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، اب دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے مومن کا، اگر یہ رات کو سوتا ہے، صبح کی نماز کے وقت بیدار ہوتا ہے، تو اللہ ان فرشتوں کی نمازوں کا ثواب اس مومن کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں، فرشتوں کی ایک نماز اور انسانوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ 1000 نمازیں پڑھیں، آپ کے مقابل میں فرشتہ صرف 1 نماز پڑھے، تو آپ کی فرشتے کی 1 نماز آپ کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ذرا تصور کریں، ساری رات فرشتے نمازیں پڑھتے رہیں، کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ نہیں پتہ کتنی نمازیں ہو جائیں گی۔ جتنی بھی نمازیں ہو جائیں، ان نمازوں کا ثواب اس سونے والے مومن کے نام اعمال میں درج ہو جائے گی۔ چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، نیند کی حالت میں مومن اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ مولا یہ بتائیے، موت کی حالت میں مومن اللہ کی عبادت میں کیسے ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں، اے سدیر سیرفی سن،
اگر یہ شخص یہ مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، تو یہ دو فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، اب وہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں اجازت دے ہم آسمان میں باقی فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تیری عبادت کریں۔ تو آواز قدرت آتی ہے اے میرے فرشتوں، آسمان میں میری عبادت کرنے والے بہت ہیں، تم چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، چلے جاؤ اس مومن کی قبر پہ، اس مومن کی قبر پہ نماز پڑھتے رہو، اس مومن کی قبر کا طواف کرتے رہو، یہاں تک کہ میں قیامت کو برپا نہ کر دوں۔ جب تک قیامت برپا نہ ہوگی، ان فرشتوں کی نمازوں کا ثواب اس مومن کے نام اعمال میں درج ہو جائے گی۔ کتنا اجر ہے۔ اب قیامت نہیں آئی، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ اب فرشتے نماز پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ قیامت کو برپا کر دے گا۔ اب جتنی نمازیں فرشتوں نے پڑھی ہیں، جتنے طواف اس فرشتوں نے کیا ہے، اس کا ثواب مرنے والے مومن کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن شرائط کو مد نظر رکھیں۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو واجبات کا پابند بنائے اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے، اگر نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، حج واجب ہو جائے حج نہ کریں، ہمسایوں کو پڑوسیوں کو اذیت دیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں، ٹھیک ہے جو رشتہ داروں کو اذیت دیتے رہیں، ٹھیک ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے رہیں، دکان پہ بیٹھ کر ملاوٹ والی چیز کو ایک نمبر بنا کر پیش کریں، تو کیا مولا علی ہم پہ راضی ہوں گے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہوتے گے؟ کوئی چہرے مرجھائے بیٹھے ہیں۔ سبق پڑھے علی محمد کی ذات پر۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چیز بیچتا ہے لیکن وہ چیز ہے 2 نمبر، ٹھیک ہے جی، چیز کیا ہے؟ 2 نمبر ہے، یہ اس چیز کو 1 نمبر بنا کر گاہک کو پیش کرتا ہے، بیچتا ہے، گاہک بھی لے لیتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ پیسے اپنے جیب میں رکھتا ہے، تو سیستانی سے فرماتے ہیں ایسا سودا کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ جو سبزی والے ہوتے ہیں، فروٹ والے ہوتے ہیں، آگے فروٹ کون سا لگایا ہوتا ہے انہوں نے؟ اچھے والا، ستھرا سیب، ماشاءاللہ، اچھے کیلے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آگے جو رکھے ہوتے ہیں فروٹ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ گلے سڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کرتا ہے؟ گاہک کس کو دیکھ کر آتا ہے؟ ظاہر ہے آگے والی چیز کو دیکھ کر آتا ہے، آگے والی چیز کیا ہے؟ صاف ستھری ہے جی، ماشاءاللہ اچھی ہے۔ اب کیا کریں؟ گاہک کہے جی 2 کلو سیب تول دو جی، جی ٹھیک ہے جی تول دیتے ہیں جی۔ اب 1 کلو 1.5 کلو سیب اچھے ڈال دیے، آدھا کلو سیب گلے سڑے۔ اب اس نے جو پیسے لیے ہیں، کیا اس کا پیسے لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی سبزی والے بیٹھے ہوئے ناراض نہ تھے، میں فروٹ والے بیٹھے ناراض نہ تھے، فقہی مسئلہ بیان کرنا بیٹھا، کیونکہ میری عادت ہے میں اپنی مجلس میں جب بھی جہاں بھی پڑھتا ہوں ایک فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ نے فروٹ بیچا، یا مثال دے دوں، دودھ آپ لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں، اب دودھ بیچنے والا دودھ میں کرے ملاوٹ، کیا ملائے؟ پانی ملائے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو وہ دودھ 1 نمبر اور خالص بنا کر کہتا ہے جی دودھ 1 نمبر ہے جی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ دودھ بیچتا ہے اور پیسے اپنی جیب میں لیتا ہے، تو کیا اس کا یہ اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دسو، اونچی آواز میں سنو، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ اب یہ بندہ جب یہ کما کر آیا ہے، پیسے گھر لے کر آیا ہے،
بیوی بچوں کے لیے آخر راشن بھی اس نے لینا ہے، آٹا بھی لینا ہے، آئل بھی لینا ہے، باقی فروٹ بھی اس نے لینے ہیں۔ جب یہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالے گا تو کیا اس کے بچے نیک ہوں گے؟ جی کیا ہوگا؟ معاشرے میں بد کرداری پھیلے گی، معاشرے میں بد تہذیبی پھیلے گی، معاشرے میں بد اخلاقی پھیلے گی۔ تو اس کا قصوروار کس پہ؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں، اکثر جو ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے، سرکاری ملازمین، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے 8 گھنٹے کی، لیکن ہم 4-5 گھنٹے ڈیوٹی دے کر دستخط کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب جو 3 گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی نہیں کی، قانون کہتا ہے پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف 4-5 گھنٹے ڈیوٹی دے کر گھر میں آ جاتے ہیں، اور ایک آخری مہینے کے آخر میں آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو کیا آپ کا یہ تنخواہ لینا حلال ہے یا حرام؟ ہاں جی سرکاری ملازمین نسو گلتا ذرا کوڑی ہے، مجلس امام حسین میں آیا کریں، درس گاہ بنا کے آیا کریں، کیونکہ اس مجلس امام حسین میں ہم اپنے کردار میں کیا لانی ہے؟ تبدیلی لانی ہے۔ نعرہ بلند کرتے ہیں نا کہ ہے ہماری درس گاہ، کیا کہتے ہیں؟ کربلا کربلا۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ سے کہے، مثلا آپ امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہوں، راستے میں کوئی مومن یا کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ جناب کہاں جا رہے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں امام حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ آپ یہ کہیں میں کربلا جا رہا ہوں۔ اب یہ نعرہ ہے یا نہیں ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا۔ اب اس مجلس امام حسین میں آپ تشریف لائے ہیں، کیا یہ درس گاہ ہے یا نہیں؟ تربیت گاہ ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم نے اس کو دور کرنا ہے یا نہیں؟ فقہی مسئلوں کو ہم نے غور سے سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں؟ اب ایک سرکاری ملازم ڈیوٹی صحیح نہ دے اور تنخواہ لے کر آ جائے گھر میں، کیا اس کا تنخواہ لینا حلال ہے یا حرام؟ ایک مسلک مومن نے پوچھا تھا نا کہ میں جی اپنے دفتر کی قلم، دفتر کی کوئی چیز آپ گھر نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے جی، دفتر میں قلم پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، پین نا، ٹھیک ہے جی، اگر دفتر کا قلم، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی جیب میں ڈال کر آج اپنے بچوں کو دے دیں یا خود اس کو اپنی ذاتیات پہ استعمال کریں، تو بتائیں آپ کا یہ قلم لے کر آنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کا اثر بڑا خطرناک ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہمیں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، میرے دوست ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ دیکھ کہ تو نے اپنے امام علی ابن ابی طالب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ مولا علی کی سیرت کیا تھی؟ مولا علی علیہ السلام کو جب ظاہری حکومت ملی تھی، اب توجہ کیجیے گا، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر، جب مولا کو ظاہری خلافت ملی، حکومت ملی، تو مولا حکومت کے امور تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کے ذمہ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی مولا حکومت کا کام کر رہے تھے، ایک دیا جل رہا تھا، وہ حکومت کا دیا تھا، چراغ جل رہا تھا، حکومت کا تھا۔ جیسے ہی حکومت کا کام ختم ہوا، مولا نے اس چراغ کو بھی بجھا دیا۔ اب مولا کے سامنے 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک کا نام حضرت طلحہ ہے، دوسرے کا نام حضرت زبیر ہے۔ یہ 2 بزرگ سامنے بیٹھے تھے، مولا علی کا یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے کہ مولا نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مولا نے یہ چراغ بجھا کر دوسرا چراغ روشن کیا ہے۔ تو عمار یاسر کو بلایا، اے عمار یہ بتاؤ مولا نے اس چراغ کو کیوں بجھایا ہے اور اس چراغ کو روشن کیوں کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ عمار ابن یاسر کہتا ہے کہ مولا علی جب اس چراغ کے سائے تلے کام کر رہے تھے،
وہ چراغ حکومت کا تھا، حکومتی خرچے سے تھا، اور مولا علی حکومت کا کام کر رہے تھے۔ اب حکومتی کام ختم ہو گیا ہے، اب مولا نے اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے۔ اب جیسے ان دو بزرگوں نے دیکھا، حیران ہوئے کہ بابا صحیح ساری دال نہیں گلتی اٹھی ہوئی۔ یہ دونوں کس لیے آئے تھے؟ کوئی عہدہ لینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے مولا علی کی یہ سیرت دیکھی، اتنا سخت عدل دیکھا، اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ جمل برپا ہوئی، جنگ جمل برپا ہوئی۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ پوری ایک تاریخ ہے۔ تو کہہ رہی رہا تھا کہ مومن کا کام کیا ہے؟ اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ آل محمد لائق صلوات ہے یا نہیں ہے؟ لائق صلوات ہے۔ ان پہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی ان ہستیوں کا نام لیا جائے تو مومن کو چاہیے ان ہستیوں کے نام پر بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اچھا، میں حیران ہوں، صلوات کی اتنی عظمت ہے، صلوات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک صلوات موقتی ہوتی ہے، ایک صلوات غیر موقتی ہوتی ہے۔ موقتی کسے کہتے ہیں؟ جس کا وقت معین ہو۔ آپ نے اس وقت صلوات پڑھیں گے تو آپ کو یہ اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں نا؟ جو چاہتا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نسخہ دیا ہے اسی صلوات کا، توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا چہرہ، میرا بدن جہنم کی آگ سے بچ جائے، محفوظ رہے، تو اسے چاہیے صبح کی نفل نماز اور صبح کی واجب نماز کے درمیان 100 مرتبہ درود پڑھے۔ اگر یہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس درود کے صدقے میں اس مومن کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ کس وقت پڑھے؟ صبح کی نفل نماز اور صبح کی واجب نماز کے درمیان کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، یعنی ایک پوری تسبیح، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی مولوی صاحب نے سے آج دیتے بات ٹھیک ہے، آج تو بات شروع کرنے پہ ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وقت بھی زیادہ ہو، ایسا نہ ہو نماز صبح کا وقت قضا ہونے والا ہو، آپ پہلے نفل پڑھیں، پھر آپ درود شریف کی تسبیح پڑھیں جب تک کہ صبح کی نماز کا وقت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ نسخہ میں نے جب بتایا تھا، بعض مومن اس پہ عمل کرنے لگ گئے تھے اور کہتے تھے مولوی صاحب تو سجر عمل سے، ٹھیک ہے جی، وہ بال کا نیند ساری دیر نہ کھل دیے تے صبح کی نماز۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وقت وسیع ہو، وقت زیادہ ہو، پھر آپ اس عمل کو انجام دیں۔ صبح کی نفل پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح کی واجب نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ درود شریف کے صدقے میں اس مومن کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اب شرط یہی ہے کہ اس معین وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلوات پڑھنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ صلوات پڑھیں گے آپ کو یہ اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آل محمد پہ درود پڑھا ہے، آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ جو شریعت نے معین ثواب کہا ہے، جہنم سے بچنے کا نسخہ کہا ہے، یہ آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ تب ملے گا جب اس وقت آپ اس عمل کو انجام دیں گے۔ یہ وظیفے جو ہوتے ہیں، جو وظیفے ہم کرتے ہیں، یہ وظیفے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا وقت معین ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا تو یہ اثر انداز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روز جمعہ، اب آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے
کہ میں اپنے وقت کے امام کی پردہ غیبت میں بیٹھنے والے امام کی نورانی چہرے کی زیارت کروں۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے۔ جو چاہتا ہے بلند ترین صلوات پڑھے۔ اب ایک اور نسخہ بھی سن لیجئے صلوات کا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے وقت کے امام کے نورانی چہرے کی زیارت کر سکوں، تو روایات میں ہے کہ روز جمعہ، کب؟ روز جمعہ عصر کے وقت، اب یہ روز جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، عصر کے وقت اگر کوئی شخص محمد وآل محمد پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس مومن کو اس کی موت سے پہلے اس مومن کو امام زمانہ کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب کرے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روایت یہاں تمام نہیں ہوئی، روایت آگے بھی کہتی ہے فقط امام کے نورانی چہرے کو بھی نہ دیکھے گا بلکہ اللہ اس مومن کو اس درود کے صدقے میں اس مومن کی 60 حاجات بھی پوری کرے گا۔ کتنی حاجات؟ 60 حاجات، جن میں 30 حاجتیں اس دنیا میں پوری کرے گا اور 30 حاجات آخرت میں پوری کرے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے یہ صلوات پڑھنی کیسے ہے۔ روایت میں ہے اس صلوات کو جو عصر کے وقت آپ نے پڑھنی ہے، اس کو کس طرح پڑھنی ہے؟ آپ نے کس طرح صلوات پڑھے؟ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ اب آپ نے محمد و آل محمد پہ آ کر صلوات ختم کر دی۔ روایت کا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہ رک نہ جاؤ بلکہ ایک جملہ اور بھی کہو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اگر آپ اسی طرح مکمل صلوات پڑھیں گے تو موت آپ فرشتہ روح بعد میں قبض کرے گا، پہلے آپ کو آپ کے امام کی نورانی چہرے کی زیارت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح صلوات پڑھنی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ہے وقت صلوات پڑھنے کا، کہ یہ وقت ہے، معین ہے، اس وقت آپ نے صلوات پڑھنی ہے۔ کچھ ایسے صلوات بھی ہیں جن کا کوئی وقت نہیں، آپ جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نوکری میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس مومن کو جو صلوات پڑھتا ہے فقط ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس مومن کے نامہ اعمال میں 72 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 72 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ روایت ابھی تمام نہیں ہوئی، روایت آگے بھی کہتی ہے کہ فقط 72 شہیدوں کا بھی ثواب نہ ملے گا، امام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کے ایسے گناہ معاف کر دے گا جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ کتنا بڑا اجر ہے صلوات پڑھنے کا۔ اب میں حیران ہوں کہ اتنی عظمت ہے، اللہ نے اس صلوات میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز کڑوی ہو تو اس کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ غلط میں کر چکا ہوں، جو میں نے بات کی ہے اللہ صلوات کے صدقے میں، ٹھیک ہے جی، خراب چیز کو درست کر لیتا ہے، کڑوی چیز کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک واقعہ ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ روایت، یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے خزینۃ الجواہر۔ اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرسبز شاداب میں تشریف فرما تھے۔ پیغمبر اکرم کے پاس امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی تشریف فرما تھے۔ جب نبوت اور امامت مولا علی اور پیغمبر اکرم بیٹھے تھے
اسی دوران ایک شہد کی مکھی آتی ہے. شہد کی مکھی آ کر نبوت اور امامت کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے. مکھی طواف بھی کر رہی ہے، ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم سے محو گفتگو بھی ہے. تو اب پیغمبر اکرم علی مولا کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے علی جانتے ہو یہ شہد کی مکھی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، اے علی، اسی دوران جب پیغمبر اکرم شہد کی مکھی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، اے علی، یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ، میں نے فلاں مقام پہ آپ کے لیے شہد تیار کر رکھی ہے، اپنے اس بھائی کو بھیجیے، اس مقام سے شہد لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں. اب مولا علی اٹھے، چلے اس جانب جہاں شہد پڑی ہوئی تھی، شہد لے کر آئے اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا. اب یہاں جیسے پیغمبر اکرم نے شہد کو لیا، تھوڑا سا چکھا، مکھی کو کہتے ہیں کہ اے مکھی، تمہاری غذا پھولوں کا رس ہوتی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تمہاری غذا پھولوں کا رس ہوتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو شہد کی مکھیاں زیادہ کہاں بیٹھتی ہیں؟ شہد کی مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں زیادہ؟ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں. پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے شہد بناتی ہیں. اب کیا ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، تمہاری غذا تو پھولوں کا رس ہوتی ہے، پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ شہد میٹھی کیسے ہو جاتی ہے؟ سلام پڑھیے. توجہ ہے نا؟ بس ختم کر رہا ہوں. اب پیغمبر اکرم کی بات سنی آپ نے. پیغمبر اکرم کس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کا رس تو کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ شہد میٹھی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، ان نصلی علیک وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین المعصومین 3 مرات. یا رسول اللہ، جب ہم شہد کو اکٹھا کر لیتی ہیں تو ہم 3 مرتبہ آپ پر اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں. جیسے تیسری صلوات ختم ہوتی ہے، اللہ اپنے حکم سے درود شریف کے صدقے میں کڑوے شہد کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. کڑوے شہد کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. اب دیکھیے صلوات کی کتنی تاثیر ہے کہ کڑواہٹ کو بھی مٹھاس میں تبدیل کر دیتی ہے. اس لیے درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. روز جمعہ ہے، اور روز جمعہ ویسے بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ کثرت سے روز جمعہ درود شریف پڑھا کرو. کیوں؟ آل محمد لائق صلوات ہیں. آل محمد لائق صلوات ہیں یا نہیں ہیں؟ لائق صلوات ہیں. ٹھیک ہے جی. کیسے لائق صلوات ہیں؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے جی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ أُولَٰئِکَ صَلَوَاتٌ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ. جو اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں نا، تو پھر یہی مومن ہیں جو لائق صلوات ہوتے ہیں. اب آل محمد پہ کتنی مصیبتیں آئیں، کیا یہ ہستیاں لائق صلوات ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، جو میری دی ہوئی آزمائش پہ پورا اترتا ہے میں اسے لائق صلوات بنا دیتا ہوں. میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں ان پہ، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اس کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہیں اس شخص پر درود پڑھتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں؟ کیا امام سجاد لائق صلوات ہیں یا نہیں؟ آپ کے سامنے ہیں. امام سجاد اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں. کربلا کے میدان میں کبھی بھائی کا لاشا آ رہا ہے، کبھی بیٹے کا لاشا آ رہا ہے،
کبھی بابا کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فقط ظلم یہاں نہ رکا، امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ ان کی پھوپھیوں اور ان کی بہنوں کی چادریں بھی اترنی نہیں ہیں۔ عزاداروں، یہی امام سجاد ہیں جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد 35 سال گریہ کرتے رہے۔ جب بھی پانی سامنے آتا پانی کو دیکھ کر رو پڑتے، جب بھی کھانا سامنے آتا کھانے کو دیکھ کر رو پڑتے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، یہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے مولا رو کے کہتے ہیں، اے بندہ خدا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ ہاں مانتا ہوں شہادت ہم آل محمد کی میراث ہے، کیا ہماری یہ بھی میراث ہے کہ ہم اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا، کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے؟ ہائے عزادارو، امام زین العابدین کی زندگی بڑی سخت گزری۔ جب بھی کوئی قصاب امام زین العابدین کے سامنے آتا تو اس کے ہاتھ میں جب خنجر ہوتا، چھری ہوتی، تو وہ امام کو دیکھ کر چھری کو چھپا لیتا تھا۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بندہ خدا، کیا ذبح کے آداب کو جانتا ہے؟ کیا ذبح کے شرائط کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں مولا، آپ کے نانا کی شریعت کو جانتا ہوں، بتا سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ کہتا ہے مولا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ عزادارو، جیسے پانی کا نام آیا میرے مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا، رو کے اپنے بابا کو کہا، ہائے میرے مظلوم بابا، یہاں تو جانوروں کو بھی پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے، آپ کو تو مسلمانوں نے 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، آپ کو مسلمانوں نے پیاسا شہید کر دیا۔ ہائے عزادارو، اس لیے امام زین العابدین سے پوچھا جاتا، مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا؟ آپ کو سب سے زیادہ کہاں تکلیف دی گئی؟ عزادارو، میرے مولا نے کربلا کا نام نہ لیا، میرے مولا نے شام غریبہ کا نام نہ لیا، میرے مولا نے کوفہ کا نام نہ لیا، بس روتے ہوئے اتنا کہا، الشام الشام الشام، شام میں مجھے بڑا ستایا گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لوگ آواز بلند کر کے کہہ رہے تھے، باغی مارا گیا، باغی مارا گیا۔ ہم کہتے تھے ہمارا بابا باغی نہ تھا، نمازی تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الله الظالمين۔